حافظ ارسلان سیالکوٹ سے ہیں، ان کی کمر میں درد ہے، اللہ شفا دے۔ اگر کسی کو فالج کا اٹیک ہو جائے اور کچھ عرصے کے بعد وہ اس بیماری سے وفات پا جائے تو اس کے ذمے جو نمازیں ہیں فالج کی وجہ سے قضا ہیں، رمضان کے روزے ہیں، اس کا حل یہی ہے کہ اس کی نمازوں کے بارے میں گن کے صدقہ دیا جائے، صدقۃ الفطر کے برابر، یعنی 2 سیر گندم یوں سمجھ لیں، 5 نمازیں ہیں تو 10 سیر ہو گئی۔ اور اسی طرح روزہ ہے تو روزے کے بارے میں یہی حکم ہے کہ یا تو اس کی طرف سے کوئی روزہ نہ کھڑے ورنہ اس کا بھی صدقہ ادا کر دیا جائے۔ میں ایک کمپنی میں کام کرتا ہوں جہاں گنے کے جوس سے الکحل بالکل خالص تیار ہوتی ہے۔ یہ الکحل جو ہے 96% خالص ہے، یہ پی نہیں جا سکتی بلکہ یہ باہر کے ممالک کو ایکسپورٹ ہوتی ہے، تو وہ اس کو پھر آگے پینے کے قابل بنا سکتے ہیں۔ بہرحال آپ کمپنی میں کام کرتے ہیں، بہتر تو یہ ہے کہ اس کمپنی کے علاوہ کسی جگہ چلے جائیں، لیکن اگر نہ بھی ملے جگہ تو آپ تو اپنی نوکری کے پیسے لیتے ہیں، آپ کوئی الکحل کے پیسے تو نہیں لیتے۔ میرا نام عبداللہ ہے، مجھے اور میری بہن چنبل کی بیماری ہے، بڑا علاج کرایا، کوئی افاقہ نہیں ہوا۔ اب معالج کہتے ہیں کہ آپ کو کسی عامل سے رابطہ کریں اور اس سے علاج کرائیں اس بیماری کا۔ بھائی کسی عامل کی ضرورت نہیں ہے، آپ سورۃ البقرہ جو ہے وہ ٹیلی فون میں فیڈ کر لیں اور اس کو کانوں میں لگا کر روزانہ سنا کریں، آپ بھی سنیں اور آپ کی بہن بھی سنیں، انشاءاللہ اگر واقعی جادو وادو ہے تو ختم ہو جائے گا، بیماری ہے تو اللہ شفا دے۔ اس وقت امت پر جہاد فرض نہیں ہے، نہیں ابھی فرض نہیں ہے، جب تک کہ امیر المومنین فیصلہ نہیں کریں گے جہاد فرض نہیں ہو سکتا۔ حضور کا وسیلہ نہیں پکڑ سکتے، حضور کے لیے وسیلہ مانگ سکتے ہیں کہ یا اللہ آتے ہی الوسیلۃ والفضیلۃ وبعث مقاما محمودا، یا اللہ مقام وسیلہ جو ہے یہ ایک جنت میں سب سے اونچا درجہ ہے، وہ ہمارے نبی کو عطا فرما۔ یہ معنی نہیں کہ ہم وسیلہ پکڑیں۔ شادی سے پہلے اگر آدمی بد نظری کا شکار ہے یا بدفعلی کا تو اس کے والدین اس کی شادی نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے وہ بھی گناہ میں شریک ہیں، بالکل شریک ہیں۔ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ شادی کر کے اپنے بچوں کی حفاظت کریں۔ کسی مرد کے لیے والدین کی اجازت کے بغیر شادی نہیں کر سکتا، چونکہ نکاح ولی کے ذریعے ہوتا ہے، وقتی طور پر شادی نہیں کر سکتا۔ اگر کسی نے قرآن پاک یاد کیا پھر بھول گیا تو یہ گناہ کبیرہ ہے، ایک تو توبہ کرے اور ایک دوبارہ اس کو یاد کرنے کی کوشش کرتا رہے۔ کہتا ہے جی کہ وحدت الوجود جو ہے، وحدت الوجود کا معنی کیا ہے؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ تصوف کی باتیں ہیں، کسی تصوف کے ماہر سے جا کے پوچھیں۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود ان چیزوں کو نہیں مانتے ہیں۔ ہم اسلام آباد ایئرپورٹ پر جدہ کی طرف آتے ہوئے فلائٹ 10 گھنٹے لیٹ ہو گئی۔
کچھ لوگوں نے تو